بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حفظ کی کلاس میں اساتذہ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمیں سبق نہیں سنا سکتے ہیں، سبکی نہیں سنا سکتے، منزل نہیں سنا سکتے ہیں۔ آتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے سرپرست سے رابطہ کریں کہ کہیں یہ بچہ تو ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سوشل کا استعمال کر رہا ہے، یہاں سے جاتا ہے اور ہاتھ میں موبائل لے لیتا ہے اور کبھی کارٹون، کبھی فلاں ڈرامہ، کبھی فلاں چیز، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اگر بچہ یہاں پڑھتا ہے، گھر جا کر موبائل کا استعمال کر رہا ہے تو اس بچے میں یہ کمزوریاں آ سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کے سرپرست سے رابطے میں رہ کر اس سے موبائل چھڑوائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے جس کو میں اہم وجہ سمجھوں گا کہ جب بھی آپ کو بچے سبق سناتے ہیں، سب کی آمدیں لے کر آتے ہیں، تو آپ صبر کا پیمانہ اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں کہ حد درجہ آپ اپنے صبر کو قابو میں رکھیں، بہت جلد غصہ نہ کریں۔ آپ بچوں کو اعتماد دیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ بچہ آتا ہے اور سبق سنانے لگ جاتا ہے، غلطی آتی ہے تو اس کا استاد اس کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، یا مذاق تو نہیں اڑاتا لیکن اس بچے کو اتنی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اکیلے میں یا بچوں کے سامنے کہ اس کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے، جو پڑھنے کا اس کا دل ہے، شوق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری مرتبہ بھی آتا ہے، پھر بھی غلطی آتی ہے، پھر اور اس کا اعتماد گر جاتا ہے۔ تو ہم نے بچے کو حوصلہ دینا ہے، اعتماد دینا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں دینی ہے، تاکہ یہ بچہ حوصلہ رکھے اور آپ کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سبق یہ سنا سکے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے عادی نہیں بنایا ہے اپنے سامنے بیٹھ کر سنانے کا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بچے کو عادی بنائیں۔ ایک یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہم مہینوں در مہینے بچوں کی منزل خود نہیں سنتے، جوڑیاں لگا دیتے ہیں، سبکی کی جوڑی لگا دی، منزل کی جوڑی لگا دی، اب وہ سنا رہے ہیں آپس میں اور آ کر استاذ کو بتاتے ہیں کہ 2 غلطیاں، 5 غلطیاں، 6 غلطیاں، 2 اٹکن، 3 اٹکن۔ اس طریقے سے آپ کو بچہ کبھی بھی نہیں سنا سکے گا۔ آپ بنیاد سے اٹھیں، ابتداءً ان کو مطالعہ دیں اور آنے والے دن آپ ان کو کم سبق دیں۔ آپ نے چونکہ بچوں کو عادی بنانا ہے اس چیز کا، کم سبق دیں، اور بچے اگر غلطی آئی تو آپ اس کو بولے دوبارہ یاد کریں غلطی، اگر آپ مجھے سنائیں، آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بچہ آئے گا آپ کو سنائے گا آج کا سبق، کل کی سبکی اگر اس کو کچی ہے تھوڑی سبکی دے دیں کہ آپ نے مجھے سنانی ہوگی، 1 پاؤ دے دیں، پھر اگلے دن دوسرا پاؤ دے دیں، تیسرا پاؤ دے دیں۔ ہم چونکہ ہماری رہائش جو ہے وہ روڈ کے بالکل قریب ہے، گاڑیاں چلتی ہیں تو ان کا شور کافی سارا آ جاتا ہے، تو آپ بچوں کو آہستہ آہستہ اپنے سامنے بیٹھ کر سنانے کا عادی بنائیں۔ اس طریقے سے آپ ان کی منزل کی ترتیب بنائیں کہ آپ بچوں کو بلائیں۔ اگر آپ کے سارے بچوں میں یہی چیز ہے، آہستہ آہستہ کر کے ان بچوں کی گروپ بنائیں، فلاں دن ان بچوں کا سنیں، فلاں دن ان بچوں کا سنیں، تو یہ بچے خود بخود آپ کے سامنے سنانے کے عادی ہو جائیں گے۔ ایک چیز آخر میں کہوں گا اور جو بہتر چیز ہے کہ آپ بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے اچھے کلمات کا استعمال کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے آج اچھا سنا ہے، بہترین سنا ہے، بہت پیارا سنا ہے، کل آپ اس سے اچھا بہتر سنا ہے۔ یہ ہفتہ واری ایسی ترتیب رکھی کہ آپ ان کو انعامات دیں، یا روزانہ کے حوالے سے آپ نے 10-20 روپے دے دیے، اس سے بچے کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ طریقے آزمائیں، آپ کا بچہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو بخوبی اچھی طریقے سے انشاءاللہ سبق سنائے گا۔